بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وتسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنا پہلا ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہ قرآن کا تلاوت کروں گی اور ترجمہ، اس کے بعد مختصر سی تفسیر دیکھ کر پڑھوں گی تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے ماں باپ کے ثواب جاریہ کے لیے، کہ اس کے اولاد کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہوتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک میری اس کاوش کو، اس کوشش کو قبول فرمائے گا اور اسے پھیلائے گا۔ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، اور 5 سال سے میں آن لائن کلاسز لے رہی ہوں اور پڑھ کر ہی سناتی ہوں، لیکن الحمدللہ بہت سے لوگ سنتے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور اللہ انہیں قرآن کے ذریعے ہدایت دے رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک اپنا چینل شروع کروں اور اس چڑیا کا کام کروں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر جا رہی تھی اور آگ بجھانا چاہتی۔ تو بہت سے علماء کرام ہیں، بہت سے ترجمہ تفسیر بیان کرنے والے ہیں، تو ان میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ میری کوشش کو کامیابی دے گا، اور آپ سب بھی سن کر اور اللہ کی حکم سے، اس کی رضا سے ہدایت پا کر اسے پھیلائیں گے۔ اور آخر میں جو میں دعا کا اہتمام کروں گی اس میں ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ شامل رہیں گے، اور کامنٹس میں آپ کو جو بھی پریشانی ہے یا تکلیف ہے اس کا آپ مجھے ذکر کریں تاکہ میں دعاؤں میں اس کا اہتمام کروں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے رب سے مجھے امید ہے کہ اللہ فیض پہنچائے گا اور اس کو پھیلائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے ہم ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق صرف اور صرف ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ حمد کے معنی ہیں کسی کے اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے،
یہ مسلم شریف کی حدیث میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بڑا مہربان، نہایت رحم والا. رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں. ٹھیک، رحمان کے معنی ہے نعمت عطا کرنے والی، وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کے معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا. اب یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بے شک کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی. ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا فرمانا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اب یہاں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ وسیع رحمت کا مالک ہے تو ہمیں گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، ہم گناہ کرتے چلے جائیں گے، اس طرح بے باکی نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا. تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب ہے. یوں بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہوتا ہے اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرتا ہے. مالکی یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک، انصاف کے دن کا حاکم. جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی. جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے. یعنی جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں اجاگر ہو، دل میں بیٹھے. نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی ہوگی. بالکل بے بس ہوں گے لوگ، صرف اللہ مالک ہوگا اس دن. اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا اظہار کیا گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی ہم تیری ہی توحید بیان کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور تجھی سے تیری عبادت پر اور تیرے انعامات پر کہ جن کی وجہ سے ہم تیری فرما برداری پر قائم رہیں مدد مانگتے ہیں. اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے.
تیری اجازت مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد یعنی پہچان کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اور ہماری اس راستے پر ہدایت میں اضافہ فرما، اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ، یعنی چلا، جب تک ہم زندہ ہیں اس پر ہمیں چلا، اس ہدایت کے راستے پر چلا جو تو نے ہمیں دکھایا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دعا بھی ہمیں سکھائی ہے اللہ پاک نے کہ کس طرح ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں تو ہمیں اللہ کی راہ پر چلنا چاہیے، کیونکہ اس نے قرآن میں ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ کیا سیدھا راستہ ہے، کیا صراط مستقیم ہے۔ تو دعا بھی ہمیں مانگتی رہنی چاہیے ہدایت کی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئے ان کا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا۔ اس کے بارے میں اللہ پاک سورہ نساء میں 69 آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ دیکھیے ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ جب آخرت ہو تو پھر ان کا شمار اچھے لوگوں میں ہو، جو صدیقین ہیں، صالحین ہیں، نیک ہیں، ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، قد غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں جاگنا ہے، ہمیں اللہ کے راستے کو پکڑنا ہے، اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ یعنی جن امور پر سارے بزرگان دین، سارے انبیاء کرام اور صدیقین، شہداء کرام، صالحین اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے، تو ہمیں بھی اسی راستے کو پکڑ کر چلنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر بھی غور کریں گے۔ بے شک قرآن غور کرنے ہی کے لیے نازل فرمائی گئی ہے، اور غور و فکر کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں پر بھی غور کریں، بڑی نشانیوں پر بھی غور کریں، اور پہچانیں اللہ کو، معرفت کے راستے طے کریں۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حمیم عین سین قاف۔ الف لام میم صاد حمیم یاسین کاف ہا یا عین صاد قاف آمین۔ اللہم قاضی الحاجات، اللہم رافع الدرجات، اللہم دافع البلیات، اللہم کافی المہمات، اللہم حل المشکلات، اللہم مجیب الدعوات، اللہم شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، اللہم خیر الناصرین، اللہم خیر الرازقین، اللہم خیر الرازقین، اللہم یا خیر الرازقین۔
اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین میرے مالک مولا مختار کلیر میں آئے میرے معبود برحق یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم ہے تو بھی رحیم تو بھی کریم. اے اللہ سارے جہانوں کو پیدا کرنے والے، اے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمانے والے، اے ساری ملکیت کے مالک، اے اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے. اے اللہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تیری ذات اقدس میں عبادت کے طور پر پیش کرتی ہوں، قبول فرما یا رب العالمین. اسے قبول فرماتے ہوئے اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، سارے انبیاء رسول پیغمبر علیہ رسول اہل بیت کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، ہمارے والدین کو بالخصوص ثواب پہنچا. اے اللہ جن کے والدین مسلمان اس دنیا سے گزر چکے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں سلامتی عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما یا رب العالمین. جو اس وقت اے اللہ جتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے، تیرے کلام کو سنا ہے، اسے یاد رکھ کے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا رب العالمین. جس نے اس وقت میرے ساتھ ہاتھ اٹھا رکھے ہیں میرے مالک، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما ہمارے گناہوں کو. اندھیرے اجالے میں جو ہم نے گناہ کیے ہیں ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، میرے رب مجھے معاف فرما دے اور ہم سب کو معاف فرما دے. جو پڑھنے میں اور پڑھ کے سنانے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اللہ ان سب کو گواہ بنا کر میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، میرے رب مجھے معاف کر دے یا رب العالمین. تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے. اے اللہ جتنے لوگوں نے اس وقت میرے ساتھ ہاتھ اٹھا رکھے ان کے گھر کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ان کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں اے اللہ دور فرما دے میرے مالک. اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. اے اللہ تجھ سے نہ مانگیں گے تو تجھ سے مانگیں گے میرے مالک. اے اللہ جب بھی مانگا ہے تجھی سے مانگا ہے، جب بھی پکارا ہے تجھی کو پکارا ہے. اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ. اے اللہ تو رحم فرما، تو کرم فرما، تو مدد فرما میرے مالک. اے اللہ تجھی سے مانگتے ہیں یا رب العالمین. اے اللہ میں نہیں جانتی کس کو کیا تکلیف ہے، تو جانتا ہے، تو شہ رگ سے بھی قریب معبود ہے. اے اللہ بس ان کی پریشانیوں کو، اے اللہ ان کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کے رشتوں کا انتظام فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي أني مغلوب فانتصر. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقيرا. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا والآياتنا وآيات منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. یا رب العالمین رزق کی کشادگی عطا فرما، حلال رزق عطا فرما یا رب العالمین. جتنے لوگ اس وقت میرے ساتھ ہاتھ اٹھا رکھے ان کی تنگ دستی دور فرما میرے رب. اے اللہ سارے مسلمانوں کو ایک جا کر، اے اللہ سارے مسلمانوں پہ رحم فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مالک. اے اللہ مسلمانوں کو دین کی داعی بنا اور دین کا راہ میں چلنے والے سچے مسلمان پکے مومن بنا دے میرے رب. تو ہدایت عطا فرما، ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے، اے اللہ قبر کے سانپ بچھوؤں سے بچا لے، اے اللہ دیمک سے، مٹی سے، اندھیرے سے، وحشتوں سے بچا لے میرے مالک. اے اللہ روز محشر تیری رحمت کا سایہ عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں ہر مسلمان کو تیرا دیدار نصیب فرما. آخری دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور جب تک زندہ رہیں تیری عبادت کرتے ہیں اور جب دم آخر ہو ہم سب کی زبانوں سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.